بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، اور عبادت کرو اللہ کی اور نہ شریک کرو اس کے ساتھ کچھ، اور والدین احسان کرتے رہو والدین کے ساتھ، وبذی القربی اور قرابت داروں کے ساتھ، والیتامی اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، والجار ذی القربی اور قرابت دار پڑوسی کے ساتھ، والجار الجنوبی اور پاس کے پڑوسی کے ساتھ، والصاحب بالجنب اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ، وابن السبیل اور راہگیر کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم اور ان سب غلاموں کنیزوں کے ساتھ جو تمہاری ملکیت ہیں۔ ان اللہ لا يحب، یقیناً اللہ پسند نہیں فرماتا، من کانا جو ہوا مختالاً اترانے والا، فخوراً گھمنڈ کرنے والا۔ الذین یبخلون وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل اور لوگوں کو بخل پر آمادہ کرتے ہیں، ویکتمون اور چھپاتے ہیں، ما آتاہم اللہ جو اللہ نے دے رکھا ہے ان کو، من فضلہ اپنے فضل سے، وأعتدنا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، للکافرین ایسے کافروں کے لیے، عذاباً ایک سزا، مہیناً اہانت آمیز، اہانت کرنے والی۔ والذین ینفقون اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، رئاء الناس لوگوں کے دکھاوے کو، ولا یؤمنون اور نہیں ایمان رکھتے، باللہ اللہ کے ساتھ، ولا بالیوم الآخر اور نہ آخرت کے دن کے ساتھ۔ ومن یکن الشیطان لہو اور جس کا ہو گیا شیطان، قریناً ہمدم، فساء قریناً تو بہت ہی برا ہے وہ ہمدم۔ قرآن مجید کا ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک تو یہ بہت نمائندہ ترین مقامات میں سے ایک مقام ہے، پھر دوسری بات ہم نے یہ عرض کی تھی کہ دور حاضر میں خاص طور پر جو قدروں کی ایک پوری جنگ ہے، تہذیب کی جنگ بنیادی طور پر قدروں کی جنگ ہوتی ہے، اور قدریں اور تہذیب بنیادی طور پر رشتوں پر کھڑی ہوتی ہیں، تو رشتوں کو جس انداز سے دیکھنا اور نبھانا اللہ رب العزت نے اپنی شریعت ٹھہرایا ہے، آج کی اس جنگ میں یہ جو ہمارا ایک تہذیبی ایک مارکہ ہے، اس کے اندر قرآن مجید کے اس مقام کو سمجھنا خاص طور پر ضروری ہے۔ یہ دو وجہیں تھی جو ہم نے عرض کیا تھا کہ اس مقام کو ہم خاصی تفصیل کے ساتھ لے رہے ہیں اپنے اس تفسیری سیشنز کی سیریز میں، اور میں آپ سے عرض کر دوں کہ انشاءاللہ العزیز اگر یہ جو کچھ مقامات ہم نے سورۃ النساء سے شروع کیے ہیں اور کچھ کوشش کی ہے کہ ان کی ہم ڈیپتھ میں جائیں اور تفصیل میں جائیں، اگر یہ واضح ہو جائیں تو انشاءاللہ العزیز دور حاضر کا ایک خاصا بڑا مقدمہ جو ہمیں ایک تہذیبی پوزیشن لینے کے لیے درکار ہے، وہ قرآن مجید کی روشنی میں انشاءاللہ بہت سارا ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اس پر کچھ زیادہ وقت صرف کر رہے ہیں، ایک سیشن پیچھے ہو چکا ہے، اور آج بھی اسی کے کچھ جوانب کو واضح کرنے کے لیے ہمارا سیشن چل رہا ہے، باوجود اس کے کہ ان آیات کا ترجمہ پچھلی بار ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس بار ترجمہ تیز کر دیا، زیادہ تفصیل جو ہے نا لغوی وضاحتوں میں زیادہ تفصیل کے اندر نہیں گئے، کیونکہ اس کی کچھ لغوی وضاحتیں ہمارے پچھلے سیشن میں ہو چکی ہیں۔ البتہ کچھ اس میں موجود جو کچھ اہم باتیں ہیں وہ کھولنے کی ضرورت تھی، تو وہ انشاءاللہ العزیز آج کے اس سیشن میں ہم مکمل کریں گے۔ یہاں امام قرطبی نے دو بہت ہی اہم اور فائدے کے نقطے بیان کیے ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ احساناً۔ اچھا، کہتے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہاں جملے کی ترتیب تھوڑی بدلی گئی ہے، جو معمول کا جملہ ہوتا ہے اس سے تھوڑا ہٹ کر ہے، کیونکہ جو متعلق فعل ہوتا ہے وہ عربی میں جملے کے آخر میں آتا ہے،
اس لحاظ سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ وَإِحْسَانًا بِالْوَالِدَيْنِ، یعنی بالوالدین متعلق ہے جملے کا، متعلق جملہ ہے، تو اس کو آخر میں آنا چاہیے۔ اچھا، لیکن یہ پہلے آ گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ظاہر ہے جب اب تقدیم اور تاخیر کی جاتی ہے تو اہمیت بیان کرنے کا ایک بہت بڑا معنی آ جاتا ہے، تو مطلب والدین کو پہلے ذکر کر کے تو پھر کہا کہ ان کے ساتھ آپ نے احسان کرنا ہے۔ اچھا، اور یہی چیز ایگزیکٹلی باقی جتنے اس کے بعد معطوف آتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار ہم نے عطف کا کچھ ذکر کیا تھا، اینڈ کا معنی جو دیتے ہیں، جتنے معطوف آتے ہیں وہ پھر اسی پیٹرن پہ آتے چلے جائیں گے، یعنی یہ ہے کہ وَبِذِي الْقُرْبَى إِحْسَانًا وَبِالْيَتَامَى إِحْسَانًا وَبِالْمَسَاكِينِ إِحْسَانًا۔ اچھا، اب اس میں سب میں کیا ہے، احسان پہلے آنا چاہیے تھا لیکن احسان بعد میں ہے، مساکین پہلے آ گئے ہیں، یتامہ پہلے آ گئے ہیں، ذو القربہ پہلے آ گئے ہیں، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے، تو یہ اہمیت بیان کرنے کا ایک پورا معنی دے رہا ہے قرآن مجید کا اختیار کردہ یہ اسلوب۔ اچھا، ایک تو بات یہ ہے، دوسری وہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، احسان، لفظ احسان جب عربی میں آپ استعمال کرتے ہیں تو جس کے ساتھ آپ احسان کرتے ہیں بالعموم آپ صلہ الہ کا استعمال کرتے ہیں، الہ، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، قرآن مجید میں آتا ہے کہ تو بھی بھلائی کر، اچھائی کر جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ اچھائی کی۔ اچھا، تیرے ساتھ اچھائی کرنے کا جو معنی اس کے لیے لفظ عربی میں الہ بولا ہے، احسن کما احسن اللہ الیک، تو الہ آتا ہے بالعموم۔ اچھا، تو اور وہ معمول کا طریقہ ہے، لیکن وہ امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ الہ نہیں آیا، یہ نہیں آیا کہ وَإِلَى الْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بلکہ آیا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ، الہ کی بجائے بے آیا ہے، تو کیا اس کی کوئی خاص دلالت ہے؟ کہتے ہیں معمول سے ہٹ کر یہ استعمال ہے، ہم نے کہا تھا معمول میں الہ آئے گا، اچھا معمول سے ہٹ کر با آیا ہے، تو کہتے ہیں مطلب ہے کہ اس کی وجہ کیا کہ تو اس کی بھی ایک مثال قرآن مجید میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ احسان کیا جب مجھ کو اللہ نے جیل خانے سے نکالا، قید سے اللہ نے مجھ کو خلاصی دلوائی۔ اچھا، اس میں بے کا کہتے ہیں کہ وہ استعمال ہوا ہے، تو کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ جس وقت تو ریفرنس اصل میں نیکی کرنے کا ہونا، آپ نے کسی کو پیسہ دیا ہے، مدد کی ہے، ضرورت میں اس کے کام آئے ہیں، زیادہ بڑا ریفرنس جو ہے نا وہ ضرورتیں پوری کرنا ہو تو الہ کا معنی آئے گا۔ جب ریفرنس اصل میں ہو کہ اس کے ساتھ نیکی کرنی ہے اس وجہ سے کہ یہ وہ ہستی ہے، تو کہتے ہیں وہاں بے آتا ہے، یعنی کہ خاص اس کے منہ کو، تو والدین مطلب وہ خلاصہ یہ ہوا کہ والدین کے ساتھ نیکی، اور وہ بھی اس حیثیت میں کہ یہ والدین، کہتے ہیں یہ معنی باپ بہت اعلیٰ ادا کرتا ہے، الہ ہوتا تو وہ معنی ادا نہ ہوتا، کہتے تو یہاں پر قرآن مجید کا یہ اسلوب آپ کے سمجھنے کا ہے، اور یہی جو ہے نا آگے بھی قرابت داروں کے ساتھ نیکی تو کرنی ہے، مگر یہ نیکی اس حیثیت میں کرنی ہے کہ یہ میرے قرابت دار ہیں، ٹھیک ہے، یتیموں کے ساتھ نیکی بھلائی کرنی ہے اور اس حیثیت میں کرنی ہے کہ یہ یتیم ہے۔ اچھا، تو آپ ذرا اس میں دیکھ رہے ہیں کہ رشتوں کی فی ذات ہی قدر، رشتوں کی فی ذات ہی جو ہے نا ایک اہمیت کو ماننا، ان کی ایک حرمت کو ماننا، اوکے، اس وجہ سے کہ خاص اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ حیثیتیں رکھ دی ہیں، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے شریعت کا حصہ بنا دی ہے۔ شریعت جس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر چلتے ہوئے دنیا میں ہم اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہیں، اور آخرت میں ہم اللہ رب العزت کے جو کوئی انعامات اور اس کی جو نوازشیں ہیں ان کا مستحق ہو رہے ہیں، تو یہ اتنا بڑا ریفرنس ہے شریعت پر چلنے کا، اور شریعت اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کے اندر سمو دی ہے۔ باتیں مطلب رشتوں کے حوالے سے یہ جو صحبت ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 کیٹیگریز رکھی، ایک جار ذی القربہ، پچھلی بار بھی میں نے ذکر کیا لیکن اس کا ایک پہلو رہ گیا تھا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان پڑوسیوں کا ذکر کیا ہے جو آپ کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں،
بیک وقت وہ رشتہ دار بھی ہوتے ہیں اور پڑوسی بھی ہوتے ہیں۔ اچھا محض رشتہ دار ہونا، پتہ نہیں وہ کسی دوسرے شہر میں رہتا ہے، ان کا پہلے ذکر کر دیا۔ اب ذرا یہ دیکھیے، کہتے ہیں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ القربہ کا لفظ اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں 2 بار ہے، ایسا ہی ہے نا؟ پہلے تو ہے وَبِذِی الْقُرْبَى، اچھا وہاں تک قرابت داروں کا تو بھائی بیان ہو گیا۔ اچھا اگلے وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَى، یہاں پر پھر قرابت داروں کا دوسرا ہے۔ تو قرابت دار ایک تو وہ ہوتے ہیں نا جو پتہ نہیں کسی اور محلے میں رہتے ہوں گے، کسی اور شہر میں، اور ہو سکتا ہے کسی اور ملک میں رہتے ہوں، تو مسلسل ان کے ساتھ ایک رشتہ رکھنا، نبھانا اور ان کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کرنا، یہ مطلب یہ آپ کی مرضی پر نہیں ہے، یہ آپ کی مرضی پر نہیں ہے، یہ مطلب اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ لیکن اس چیز کو ہم تھوڑا سا اور بھی بیان کریں گے، لیکن ابھی فی الحال ہم اس نقطے کو پورا کر دیں کہ قرابت داروں کا اب یہ جو دوبارہ ذکر آیا ہے یہ وہ ہے کہ جب قرابت دار آپ کے پڑوسی بھی ہوں، یا پھر جب آپ کے پڑوسی آپ کے قرابت دار بھی ہوں، یہ کلائمیکس ہے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے یہ دوسری بار آ گیا ہے۔ 2 بار آنے کا یہ ہے کہ 2 خیریں جمع ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ 2 رشتے اکٹھے ہو گئے، یعنی پڑوسی ہونے کا بذات خود ایک رشتہ ہے، اور قرابت دار ہونے کا بذات خود ایک رشتہ ہے۔ پھر خدا یہ کہ دونوں جب اکٹھے ہو جائیں تو ان کی حرمت غیر معمولی ہو جائے گی، اور یہاں پر نیکی کرنا، اچھائی کرنا غیر معمولی طور پر باعث ثواب ہو جائے گا، بشرطے کہ اس کو آپ اللہ کی عبادت بنا کے کر رہے ہوں۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار ہم نے خاصا لمبا صرف کیا تھا، کیونکہ ہو سکتا ہے پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کچھ کوئی ہندو بھی کر لیتا ہو، کوئی عیسائی بھی کر لیتا ہو، جس کے پاس جتنی خیر ہے ہم اس کی قدر ہی کرتے ہیں، بالکل اس کو معمولی نہیں جانتے، وہ بات اپنی جگہ ہے۔ مگر ہم تو یہ باتیں کرتے ہیں جنت پانے، ہم تو یہ باتیں کرتے ہیں زندگی کے مقصد کو پورا کر جانے کی، بہت بڑا ریفرنس ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس ریفرنس میں یہ ساری چیز ہوگی، مطلب ہے اس وقت جب آپ اس کو واقعتاً اللہ کی اول تو بہت سارے لوگ ان رشتوں کے ساتھ بھلائی کر نہیں سکتے، کرتے نہیں۔ اچھا جب کر بھی رہے ہوتے ہیں اس کو ایمان نہیں بناتے، وہ اس کو عبادت نہیں بناتے، ٹھیک ہے؟ وہ اس کو اس پورے کانٹیکسٹ میں نہیں لے کر آتے جس کے اندر ایک پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، وہ جو بات ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ 2 رشتے یکجا ہوئے نا، 2 in 1، والجاری ذی القربہ، ٹھیک ہے؟ پڑوسی کا بھی رشتہ ہے، اور وہ پڑوسی کیونکہ قرابت دار بھی ہے، تو یہ دو ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے مطلب ایک اور چیز بھی ہم اسلامی تہذیب میں بالعموم دیکھتے ہیں، اور جب ہم سیرت کے واقعات پڑھتے ہیں اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں، بعد میں بھی وہ حتیٰ کہ حدیث وغیرہ جب آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ اس میں یہ کہتے ہیں کہ دارو بنی فلان یا حیو بنی فلان، بنی فلاں کا محلہ، بنی فلاں کے گھر۔ تو ہوتا ہی یہ تھا کہ ایک دادا پردادا یا نکڑ دادا کی جو اولادیں ہیں نا وہ آپس میں قریب گھر بنا لیتے تھے۔ مطلب یہ ایک بہت اعلیٰ بات ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا قرابتیں دور ہونے سے متاثر بہرحال ہوتی ہیں، وہ آپ اسپیشل کوشش کر کے، ظاہر ہے پھر آپ کو کرنا تو ہوتا ہے لیکن وہ بات نہیں ہوتی ہے۔ تو بالعموم یہ تھا کہ رشتہ داروں کا قریب رہنا، ساتھ گھر بناتے تھے، باپ کے بیٹے سارے وہ قریب ہوتے تھے، پھر ان کی آگے اولادیں وہ بھی، تو اس طریقے سے نا ان کا وہ بنتا تھا۔ اچھا اس میں محبتیں بہت زیادہ پروان چڑھتی ہیں۔ اچھا یہ آج کے دور میں بھی ہم اس کو کسی درجے میں سجیسٹ ضرور، کوئی ایسا نہیں ہے کہ شریعت کا تقاضا ہے کہ آپ یہاں سے گھر چھوڑیں اور وہاں پر جا کر رہیں جہاں آپ کے کچھ اور رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بالعموم اگر آپ اس کو اپنی پلان میں لے آ سکتے ہیں تو ہے یہ ایک مستحسن بات، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ قریب رہنا، یہ اس کے بہت سارے جو فائدے تہذیبی، تعلیمی، تربیتی حوالوں سے ہمارے معاشروں میں مسلمان لیتے رہے ہیں وہ غیر معمولی ہیں۔ اچھا اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ہم ایک اور لفظ بولتے ہیں ایکسٹینڈڈ فیملی۔ ایکسٹینڈڈ فیملی سے مراد کیا ہوتی ہے کہ جی آپ کے کزن جو ہیں، فرسٹ کزن یا سیکنڈ کزن، چاچوں تایوں وغیرہ کی، ماموں کی، خالاؤں کی مطلب اولادیں، یہ جو ہے اس کو ہم
ایکسٹینڈڈ فیملی کہتے ہیں، اور ایگزیکٹلی یہ وہی ہے۔ اچھا، ان میں مطلب آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف صلاحیتیں دے کر پیدا کیے۔ یہ ایک مطلب اللہ نے آپ کی طبیعت جس طرح کی بنائی ہے، ہو سکتا ہے آپ بہت بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ مؤثر نہ ہوں۔ اللہ نے آپ کی طبیعت بنائی ہے، آپ کا موڈ ہے، آپ کی مزاج ہے، آپ کا کچھ اور ہے۔ اچھا، آپ ہو سکتا ہے مطلب کہ بعض اور چیزوں میں زیادہ بہتر ہوں، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ اگر ایکسٹینڈڈ فیملی ہے آپ کی تو اس میں کوئی ایک ہی بندہ سارے بھائیوں بہنوں کے بچوں کو سیدھا کر لیتا ہو، ہے ایسا یہ نہیں ہے۔ اچھا، ہر ایک کا جو ہے نا اس کی نماز کا خیال، ہم نے وہ دیکھا ہے جہاں اس طرح ہوتا ہے، گھر کا ایک بڑا جو ہوتا ہے نا، اللہ نے اس کو خاص اس چیز کی طرف توجہ دے رکھی ہوتی ہے، خاص اس کا وہ ہوتا ہے۔ اچھا، بچوں کو جو ہے نا، بچوں کو دین کی چاشنی دینا، بچوں کو دین سے محبت کروا دینا۔ اچھا، یہ ضروری نہیں کہ ہر باپ کر سکتا ہو، کوشش تو ہر ایک کو کرنی چاہیے، لیکن فرض کریں کہ اگر آپ کی اپنی صلاحیت مزاج اس معاملے میں بہت مؤثر نہیں ہے تو آپ یہ تو کوشش کریں گے نا کہ ایسے بندے سے زیادہ مدد لیں جو آپ کے بچوں کے لیے دین کو زیادہ پسندیدہ بنا دے، خوبصورت بنا دے، زیادہ مزے کی چیز بنا دے، اللہ سے ان کی محبت بڑھ جائے، ٹھیک ہے، گناہوں سے ان کی بیزاری بڑھ جائے، زندگی کے اعلیٰ مقاصد کے لیے ان کا سوچنا اور ان کا صبح و شام ارادے اور عزائم باندھنا، کہ بچوں کے ساتھ ہی آپ کرواتے ہیں کہ بچہ ہی کہتے ہیں میں نے وہ بننا ہے وہ بننا ہے، اس سے ایک تربیت جھلکتی ہے کہ بڑوں نے کچھ ڈالا ہے اس کے اندر، وہ کہتے ہیں میں نے یہ بننا ہے، یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اگر آپ کی اپنی نہیں ہے تو کوشش کریں، اگر آپ کا کوئی بھائی ہے، اگر آپ کا کوئی کزن ہے، گھر میں کوئی اور بیوی ہے، کوئی آپ کی کوئی خالہ، کوئی ماسی، کوئی چاچی، کوئی بھی اس طریقے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہتے ہیں اس میں جو ہے نا ڈویژن آف ورک بہت اچھا ہوتا ہے۔ جب رشتہ دار مطلب اس طرح رہتے ہیں تو گھر کا ایک بڑا کسی ایک معاملے میں بچوں کو ساروں کو ہی سیدھا کر لیتا ہے، دوسرا ہو سکتا ہے بچوں کو اگر کیریئر کو ٹھیک کرنا ہے، اس بچے کو بہت آگے اس فیلڈ میں جانا چاہیے، یہ بھی ایک جو ہے نا مینٹورنگ چاہتا ہے اور ایک انسائٹ چاہتا ہے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کسی ایک بندہ سارے بہنوں بھائیوں کزنوں کے بچوں کو اس لحاظ سے بہت اچھی پوزیشنوں پر پہنچا دے۔ اچھا، وہ گھر میں کیسری ہوتی ہیں، وہ بچوں نے جو ٹیوشن، وہ جو مصیبت ایک لعنت پڑی ہوئی ہے، پہلے تو اسکولوں میں آپ مطلب ہے وہ وقت بھی برباد کر کے اور پیسے بھی، شام کو ابھی ٹیوشنوں کا پڑھا ہوتا ہے، ورنہ بچے فیل ہو رہے ہوتے ہیں، تھوڑے نمبر لے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی یہی ہے کہ گھر کے کوئی ایک آدھ آدمی یا ایک آدھ عورت سارے ہی مطلب ہے گھرانے کے بچوں کو، ایکسٹینڈڈ فیملی کے بچوں کو یہ ضرورت پوری کر دیتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، کسی کو جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا ذرا معاشرے کے اندر کہتے ہیں معاشرتی سکلز، سوشل سکلز جو ہیں وہ زیادہ اچھی آتی ہیں کیونکہ کسی کے بڑوں نے اس کو بہت اعلیٰ چیزیں سکھائی ہوئی ہیں۔ اچھا، تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایکسٹینڈڈ فیملی میں ہر بندے کی کوئی اسپیشلائزیشن ہو جاتی ہے، ہر بندے کی کوئی ایک خاص ایریا آف اسٹرینتھ ہو جاتا ہے۔ اچھا، ساروں کو ان کا فائدہ ہو جاتا ہے، تو بھی اگر وہ بندے اتنے دور رہیں کہ آپ نے 2 مہینے کے بعد ملاقاتیں کرنی ہیں، میل جول ہی آپ کا کبھی کبھی ہونا ہے۔ اچھا، تو کیا ہے وہ بچے کے لیے صرف اس کی اماں ہی، ایک آج کا ایک واقعہ ہے کہ بچے کے لیے حد سے حد یہ ہے کہ اس کی اماں ہی ہے، خالہ تو ڈانٹ تک نہیں سکتی بچے کو، کیا خیال ہے، وہ بچہ برا منا لیتا ہے مطلب ہے۔ اچھا، پھوپھی جو ہے وہ کو تھوڑی سی اس کو تمیز کی بات نہیں بتا سکتی، وہ کہتا ہے مطلب مائنڈ یور بزنس۔ یہ بھی ایک عجیب کہانی ہوگی نا، بچے جو ہے نا آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا کیا کام ہے، یہ مغربی تہذیب نے ہم کو دیا ہے۔ اچھا، یہاں پر تو یہ ہے کہ سارے ہی بڑے جو خاندان کے بڑے ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں اور اپنے اپنے ایریا آف اسٹرینتھ میں سارے ہی گھرانے کے بچوں کو اوپر لے جا رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ مل جل کر۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر وہ جو ہے نا وہ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی آفت آ گئی، کوئی بیمار ہو گیا، ابھی جب آپ اس رہتے ہیں کسی کو ہسپتال میں رات رہنا، 10 پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کو وہ کرنے کے لیے۔ اور یہاں پر کیا ہے، اللہ رحم کرے، یہ جو انڈیویجولزم ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کتنی بار یہ ہوا ہے کہ گھر سے سڑاند آئی لاش کی، پتہ نہیں 10 دن ہو گئے تھے مرے ہوئے، گھر میں کسی کو پتہ نہیں مہینہ ہو گیا تھا، تو پڑوسیوں نے جو ہے نا وہ ناک پہ جو ہے نا وہ رکھ کے تو بدبو کر کے تو وہ جو پتہ اس کے اندر وہ مر گیا ہے، تو اس کا بھی کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ یہ کیا ہے
یہ ایک واقعہ ہے جو مغربی تہذیب نے باقاعدہ طور پر یہاں پھیلایا اور نشر کیا ہے، اور ایک لائف سٹائل ہے پورا۔ تو یہاں مطلب آپ یہ دیکھتے ہیں، یہ جو قدروں کا بیان ہم نے سورۃ النساء کی اس آیت کے تحت کیا ہے، تو یہاں قرآن مجید کس قسم کی معاشرت کو اٹھاتا اور جنم دیتا ہے۔ دوبارہ میں یہ کر دوں، یہ جو ساری چیزیں ایسا نہیں میں کہہ رہا کہ ہر حال میں آپ پر یہ واجب ہوتا ہے، لیکن مستحسن یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں آپ کریں کہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے کلائمیکس جو ہے نا، اس پر الجار ذی القربہ کو 2 رشتے جمع کر کے ٹھہرا دیا ہے، جو جس کے ساتھ آپ کا کچھ بھی معاملہ ہے۔ اچھا، یہ جو والجار الجنب جو ہے، اس کہ جی آپ کے پہلو کا ساتھی، اس کا لفظی ترجمہ ہے والجار ساتھی، الجنوب پہلو کا، سوری والصاحب بالجنب۔ الجار الجنب تو ہو گیا کہ جو رشتہ دار نہیں مگر پڑوسی۔ اگلا بات والصاحب بالجنب، صاحب کا مطلب ہم نشین، صاحب کا مطلب ساتھی، صاحب کا مطلب جو آپ کے ساتھ زیادہ صحبت میں رہتا ہے، بالجنب قریب ہونے کی وجہ سے ساتھ کا۔ تو ویسے تو پڑوسی کا تو ذکر الگ طور پہ پہلے ہی آگے، اس سے پہلے جو لفظ ہے وہ گزر چکا ہے، تو مراد یہ ہے یہاں پر کوئی اور پہلو کا ساتھی ہے جو پڑوسی کے علاوہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے اس کے ساتھ بھی رشتہ نبھانا ہے، تو نے اس کے ساتھ بھی بہت اعلیٰ سلوک کرنا، اور وہ باقاعدہ ایک پورا ایک کلوز ہے تمہاری زندگی کی، جس میں تم نے بہت اچھا اتر کے دکھانا ہے مجھ کو۔ اچھا، یہ بھی کون سی کیٹیگری ہے؟ پڑوسیوں کا تو ذکر آ چکا ہے۔ اچھا، تو اگر یہاں پہ چند ایک مفسرین نے کہا کہ وہ صاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی، اس سے مراد ہے مرد اگر ہے تو اس کی بیوی، اور اگر بیوی یہ آیت پڑھ رہی ہے تو اس کا شوہر، وہ سمجھے گی، اس سے مراد یہ ہے۔ لیکن یہ تھوڑوں نے یہ تفسیر کی ہے، زیادہ نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں تفسیر، کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور صحیح بات بھی وہی ہے جو زیادہ نہیں کی ہے، کہ اس سے مراد انہوں نے خاوند بیوی نہیں لیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکن ویسے سوال تو ایک پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ ساری جو لسٹ آئی ہے اس میں خاوند بیوی کا ذکر نہیں ہے، بائی دا وے آپ دیکھ رہے ہیں سارے رشتے آئے ہیں، اس میں خاوند بیوی کا ذکر نہیں ہے، تو اسی وجہ سے پھر وہ چند تھوڑے مفسرین نے اس کے تحت خاوند بیوی کا کر دیا۔ بننے کو تو بات بنتی ہے، کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو خاوند بیوی کا رشتہ ہے، اس پر تو سورۃ النساء کا شروع کا ایک لمبا بیان آ چکا ہے، اس وجہ سے وہ تو بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے، اور اس کا جو خاص نمائندہ مقام تھا وہ تھا کہ وعاشروہن بالمعروف، آپ کو یاد ہے پیچھے گزر چکا ہے، اور اپنی بیویوں کے ساتھ اعلیٰ ترین معاشرت تم نے رکھنی ہے، اعلیٰ ترین رہن سہن تم نے رکھنا ہے، یہ عزلو دین تم پر واجب ٹھہرایا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وجہ سے مطلب بیویوں کے ساتھ حسن سلوک تو بیان ہوا ہے، وہ کرنے کے بعد پھر رشتوں کا ایک عمومی بیان اس کے بعد آیا ہے، اس وجہ سے یہ ضروری نہیں کہ عورتوں کا، بیویوں کا دوبارہ یہاں پر ذکر آئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو بعض اہل تفسیر نے ذکر کیا رشتوں کے حوالے سے کہ قرآن مجید نے رشتے نبھانے یا حقوق، ان کو ہم حقوق بھی کہتے ہیں، حقوق نبھانا، ٹھیک ہے، اللہ کے عائد کیے ہوئے حقوق، یہ بہت اہم ہے۔ آج کل ایک لفظ چل رہا ہے جی ہیومن رائٹس۔ اچھا، ہیومن رائٹس، ہمارے ظالموں نے، جاہلوں کا لفظ بھی شاید چھوٹا ہو، ہمارے ظالموں نے یہ کوشش کی کہ موجودہ زمانے میں جس کو ہیومن رائٹس کہتے ہیں، اس کو وہ ہمارے دین میں جو حقوق العباد کا جو لفظ ہے، ان دونوں کو ایک کر دیں، جو ہیومن رائٹس حقوق العباد ہی ہوتے ہیں، مطلب یہ جہالت بھی ہے اور یہ ظلم بھی ہے۔ حقوق العباد ایک بالکل الگ سے ریفرنس ہے، اور ہیومن رائٹس ایک بالکل ایک اور چیز ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم ان کا وہ بیان کریں۔ حقوق العباد بہرحال ہمارے دین کی ایک اصطلاح ہے، ہمارے فقہا نے، ہمارے علماء نے، ہمارے تربیت کرنے والے لوگوں نے اس چیز کو رکھا ہے کہ ایک حقوق اور حقوق اللہ کا جو ہے وہ ریفرنس ہے کہ ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے حقوق العباد، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو حقوق اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیے ہیں، اور ہم نے بھی کہا کہ آج کل جو قدروں کی بات ہوتی ہے اور قدروں میں جو رشتے ہوتے ہیں، اس حوالے سے یہ حقوق العباد ہی کا ایک بہت اہم بیان ہے۔ اچھا،
اب کہتے ہیں یہ جو حقوق ہیں اس کو بالعموم 2 کیٹیگریز بناتی ہے یہ آیت۔ وہ کون سی ہے؟ ایک ہے وہ لوگ جو معاشرے میں کمزور ناتواں ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ضرورت مند ہیں، سہارا چاہتے ہیں۔ اچھا، ان کے حقوق ادا کرنا اور ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا، یہ وہ کہاں سے ہیں؟ دیکھیں اس میں ہے کہ والیتامى والمساکین۔ اب یہ یتامہ جو ہیں اس میں یہ کو خاص یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارے رشتہ دار ہوں، تو یتامہ یتامہ ہے، مطلب عمومی طور پر ہی یہ ذکر کیا ہے کہ وہ یتامہ ہے، اور مساکین مساکین ہے، یہ عمومی طور پر ہی بیان ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ بہت سارے جو مطلب اخلاقی جو فلسفے ہیں، وہ اخلاقی فلسفوں کی کئی ساری باتیں بلا شبہ صحیح ہیں، قرآن مجید سے کوئی ایسی کلیش نہیں کرتی۔ اچھا، تو بالعموم جو اخلاقیات ہوتی ہیں وہ اس میں اس پہ بہت زور دیا جاتا ہے کہ معاشرے میں وہ لوگ جو بیچارے محروم ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی ان کو سہارا چاہیے، مدد چاہیے، ورنہ وہ برباد ہو رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں، مفلوق الحال ہیں، تباہ حال ہیں، تو ان کے ساتھ نیکی کا ہو جاتا ہے۔ اچھا، البتہ ایک وہ ہے کہ چاہے وہ ملینئر ہوں، ان کے ساتھ بھی آپ نے نیکی کرنی ہے۔ آپ ذو القربہ ہو سکتا ہے بہت بہت امیر ہوں، اچھا امیروں کے ساتھ بھی آپ نے، کیونکہ وہ قرابت دار ہیں، کیونکہ آپ کے پڑوس میں ہو سکتا ہے بڑے بڑے امیر لوگ رہتے ہیں، تو اگر امیر لوگ رہتے ہیں تو ان کے ساتھ جو حسن سلوک ہوگا، تو آپ کا سوال بھی تھا، یعنی یہاں پر حسن سلوک کا حکم ہے، ڈیپینڈز کہ جس کے ساتھ حسن سلوک آپ کو کروانا چاہ رہی ہے شریعت، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا بنتا ہے عمل۔ ایک بندہ پڑوسی ہے، ملینئر ہے، اب یہ تو نہیں نا کہ آپ اس کی جا کر نا وہ مالی ضرورتیں پوری کرتے پھریں کہ جی حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اللہ چاہ کر، اللہ کا شکر اس نے کو بہت دیا دیں۔ اچھا بھی اگر اس کے پاس اللہ کا دیا سارا کچھ ہے تو پھر کوئی حسن سلوک اس کے ساتھ نہیں، حسن سلوک اس کے ساتھ بھی ہے، مطلب اس کے ساتھ معاملہ اور انداز کا ہے، آنا جانا رہنا، سلام کرنا، اس کا کوئی فوت ہو گیا ہے، اس کو کوئی بیمار تو امیر آدمی بھی ہو جاتا ہے، کچھ اور بھی ہو جاتا ہے، تو بر وقت پہنچنا، اس کو واقعاً محسوس کروانا کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس محلے کے اندر، اس پڑوس کے اندر اللہ کا شکر ہے رشتوں کو سمجھنے والے، قرآن پڑھنے والے موجود ہیں۔ اچھا، تو وہ ہے، تو مطلب یہ حسن سلوک کا حکم ہے، لیکن ہر کیٹیگری کے ساتھ جو حسن سلوک کی عملی صورت ہوگی وہ البتہ مختلف ہوگی، اور بالعموم معاشرتی عمل سے یہ بات آسانی سے معلوم ہو جاتی ہے کہ اس بندے کے ساتھ بہت بہت اچھائی کرنا کی کیا عملی صورت ہوگی، دوسرے کے ساتھ کوئی اور ہوگی، تیسرے کے ساتھ کوئی اور ہوگی۔ ایک اور چیز اس کے تحت جو علماء نے بہت زیادہ ذکر کی ہے رشتوں کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک عام چلتا ہے کہ بھئی اس نے تو ہمارے ساتھ کیا کیا تھا۔ آپ کو یاد ہے وہ جو دوسرا نقطہ ہے امام قرطبی نے، میں دوبارہ دہرا دوں تبھی اس پوائنٹ کی پوری سمجھ آ سکے گی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسلوب ہے ان آیات کا، وہ یہ ہے کہ ہر رشتے کے ساتھ نیکی تو کرنی ہے، مگر وہ بھی کرنی ہے اس وجہ سے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، اس وجہ سے کہ یہ میرا باپ ہے، اس وجہ سے، اس حیثیت میں کہ یہ میری ماں ہے، ٹھیک ہے، اس حیثیت میں کہ یہ میرا پڑوسی ہے۔ تو کہتے ہیں اس کو وہ حیثیت دے کر کرنا جو ہے نا، یہ شریعت کا مقصد پورا کرواتا ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نیکی کرتے پھر رہے ہیں، چلو جی والدین کے ساتھ بھی ہوگی، چلو جی رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہوگی، نہیں، بلکہ یہ کہ بالقصد، باقاعدہ، انٹینشنلی۔ اچھا، اس کے تحت ایک بہت بڑا مبحث ہے، اور وہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ آپ بہت اچھا چلتے ہیں جب تک کہ رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا چل رہے ہیں۔ اچھا، یہ خاص طور پر اللہ معاف کرے، مطلب ہم اللہ، یعنی یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو ہم کوئی استغفر اللہ پٹ ڈاؤن کرتے ہیں، لیکن کیونکہ رشتوں کے حوالے سے بہت بڑا جو ہے نا وہ معاملہ عورتوں پر ہی انحصار کر رہا تھا، آپ کو پتہ ہے۔ اچھا، اور رشتوں کے جو ہے نا نوعیتیں گھر کی عورتوں کے ذریعے سے بہت زیادہ متاثر، اچھی بھی ہونی ہوتی ہیں تو بھی بری ہونی ہوتی ہیں، اس وجہ سے زیادہ تر یہ باتیں مطلب عموماً عورتوں سے
سننے میں اس نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم کیوں جائیں جی ان کی طرف، ہم کیوں بڑھ بڑھ کے وہ کریں، وہ کو کرتے ہیں۔ یہ جو ہے اتنا بڑا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس عمل کو غلط قرار دیا، باقاعدہ اس عمل کو غلط قرار دیا۔ اچھا، جو کچھ بڑے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدیں کی ہیں امت کو، بڑی بڑی تاکیدیں کی ہیں، حدیثوں میں آتا ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، میں اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کروں، اس کے ساتھ بھی رشتہ نبھاؤں جو میرے ساتھ رشتہ کاٹتا ہو۔ وہ رشتہ کاٹتا پھر رہا ہے، وہ اس رشتے کی ناقدری کر رہا ہے، فلاں موقع پر اس نے یہ بدتمیزی کر لی تھی، فلاں موقع پر اس نے یہ زیادتی کر لی تھی، فلاں موقع پر اس نے یہ کیا تھا۔ اچھا، تو کہا کہ ایسے کے ساتھ وہ تو مجھ سے کٹتا پھر رہا ہے مگر میں اس کے ساتھ جڑتا پھر رہا ہوں۔ اچھا، ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکونوا امعا۔ یہ امعا کا لفظ بہت مشکل ہے کہ اردو میں مجھے ترجمہ کرنے کے لیے اس کا وہ مل جائے۔ امعا کا مطلب ہوتا ہے ایک بے شخصیت انسان، بے شخصیت انسان جس کی اپنی کوئی رائے نہ ہو، اپنی کوئی پوزیشن نہ ہو۔ اچھا، خاصا وسیع معنی ہے امعا۔ یہ انگریزی میں ایک لفظ نائیو سا ہوتا ہے، وہ بھی تقریباً کسی حد تک یہ معنی ہے نائیو سا۔ اچھا، فرمایا کہ امعا مت بنو۔ اب میں ایک ہی لفظ بولوں گا تو عربی کا بولوں گا، اس کی مراد میں بتا چکا ہوں کہ امعا مت بنو۔ اچھا، صحابہ نے کہا ومل امعا، یا رسول اللہ کے رسول کیا مطلب امعا نہ بنو؟ تو مطلب فرمایا کہ تقولوا ان احسن الناس الینا احسننا الیہم، اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھا رہیں گے تو ہم ان کے ساتھ اچھا رہیں گے۔ آپ دیکھیں اسلام نے جو بلندی دی ہے نفس انسانی کو، جو تہذیب سکھائی ہے نفس انسانی کو، جتنا ستھرا کیا ہے، اس کے جتنے گرجز ہوتے ہیں، جتنے اس کے انتقامی جذبات ہوتے ہیں، ان سے سب سے پاک صاف کیا ہے اسلام نے نفس انسانی کو۔ تو کہ جی جب لوگ ہمارے ساتھ ٹھیک ہوں گے تو ہم بھی اچھا، ویسے تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر لوگ آپ کے ساتھ ٹھیک ہیں تو آپ ان کے ساتھ ٹھیک ہی، آپ ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے، یہ بھی اچھائی کا ایک لیول تو ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ بھلے رہیں تو آپ ان کے ساتھ بھلے رہیں گے، لیکن یہ چھوٹا لیول ہے۔ اس سے بڑا یہ ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ زیادتی بھی کریں گے تو بھی ہم ان کے ساتھ اچھائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ وہ میری شادی پہ نہیں آیا تھا مگر میں جا رہا ہوں، کچھ وہ آئے تھے ہمارے ہاں، بیویوں کو یہ سمجھاؤ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ہم کو یہ نہیں سکھایا وہ ایسے کرتے ہیں ہمارے ساتھ، نہیں نہیں نہیں، ہم تو اور یہ سارا کچھ کرتے کیوں ہیں، یہ بہت اہم بات ہے، یہ ہم کرتے کیوں ہیں۔ دراصل یوم آخر آگے جو ہے نا لفظ آ رہے ہیں وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ او بھائی صاحب، ہم تو یہ سارا کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم جنت کے بالا خانوں میں پہنچنا چاہتے ہیں، ہم تو ان بلندیوں پہ جانا چاہتے ہیں جو ہمارے مالک کو پسند ہے۔ یہ تم کو کس نے کہہ دیا کہ ہم ان کے ساتھ پورا اتر رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی جو ہے نا وہ برابر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم تو یہ کر رہے ہیں کہ وہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو یہ سارا کچھ تم سے نہ اس کا کچھ بدلہ چاہتے ہیں نہ اپریسیشن چاہتے ہیں، ہماری تو نظریں بہت آگے تک ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، ہم تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں، راضی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ جو بے لوسی ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ بے لوسی ہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا ان رشتوں کی جو حیثیت ہے نا کہ فی نفسی اس لیے کرنا ہے کہ میرا رشتہ دار ہے، اللہ نے رشتہ دار کا حق مقرر کیا ہے، والدین کا مقرر کیا ہے، پڑوسی کا مقرر کیا ہے، کلیگ کا مقرر کیا ہے، تو یہ سارے کے سارے۔ اچھا، اب اس میں اہل تفسیر کے ہاں جب پڑوسی کا ذکر ہوا ہے تو ایک اور مسئلہ بھی ان کے ہاں ہوا ہے کہ پڑوسی کی حد کیا ہے، پڑوس کہاں تک ہے آپ کا۔ اچھا، اس میں بہت سارے جو ہیں وہ مفسرین نے یہ ذکر کیا کہ سلف کے ہاں یہ بات کہی جاتی تھی کہ ہر طرف سے جہاں تک 40 گھر ہیں آپ کے، ہر طرف سے، اس دائیں سائڈ سے بھی بائیں سائڈ سے بھی کتنے ہو گئے، ادھر اور ادھر تو کتنے ہو گئے، 80 ہو گئے، 40 ادھر 40 ادھر 80 ہو گئے۔ اچھا، آپ اپنے سامنے کی طرف سے چلتے جائیے تو کتنے ہو گئے، مطلب ہے کہ 40 ادھر کو ہو گئے، اور اگر پیچھے کی طرف جانا ہے تو کتنے ہو گئے، اور 80 اور 80 کتنے ہو گئے، 160 مطلب ہو گئے۔ 160 کو تھوڑا ہے، مطلب
دو پڑوسیوں کے ساتھ آپ نہیں کرتے. اچھا لیکن یہ ہے کہ بہت سارے اہل تفسیر نے کہا کہ یہ 40 کی جو ہے نا یہ بالعموم کہا جاتا ہے، لیکن اصل چیز اس میں کوئی نص نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرتی عمل جو ہے نا وہ ڈیفائن کر دیتا ہے کہ آپ کے ہاں پڑوس کس حد تک محسوس کیا جاتا ہے، جانا جاتا ہے. اور پڑوسیوں کے حوالے سے حقوق اس قدر ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار، جبریل بار بار آتا رہا میرے پاس پڑوسی کے متعلق مجھ کو یاد کروانے کے لیے کہ اس کا بہت حق ہے، بہت حق ہے. تو حتیٰ خشیت ان یورثہ، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ پڑوسی کو وارث بنائے گا، کہ جب ایک پڑوسی فوت ہو جائے تو اس کی وراثت پڑوسی کو ملے، کچھ نہ کچھ اس کو حصہ اس کی وراثت سے ملے. ظاہر ایسا نہیں ہوا ہے، تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کا بتا رہے ہیں کہ اتنا زور سے جب کے مجھ کو بتا رہا تھا، ظاہر جبریل اللہ کی طرف سے آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے، تو اتنی اس کی حیثیت تھی کہ اتنا تھا کہ شاید وہ جس طرح رشتہ داروں کو وراثت میں حصہ ملتا ہے اس طریقے سے پڑوسی کو وراثت میں حصہ ملے. اور بہت زیادہ جو پڑوسی کو ناخوش کرتا ہے، پڑوسی کو کا حق مارتا ہے، اس کو ایذا پہنچاتا ہے، تو اس کی بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی ہے. اچھا اب یہ جو سارے رشتے ہوئے ہیں، ان کا بیان ہوا ہے، ان کی سنگینی بیان کرنے کے لیے جو آیت کا جو آخری حصہ ہے، تتمہ ہے، وہ کیا ہے؟ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے ایسا شخص جو اتراتا ہے اور جو گھمنڈ کرتا ہے. اگلی آیت میں بتایا کہ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں پر کو بھی بخل پر آمادہ کرتے ہیں. اچھا یہ ویسے تو 3 وصف ہو گئے یہاں پر، کون سے بھلا؟ ایک تو اترانا، اور دوسرا گھمنڈ کرنا، اور تیسرا بخل کرنا. اب اگر اس کو آپ الگ کریں تو 4 بن جائیں گے، خود بخل کرنا اور دوسروں کو بھی بخل کی تلقین کرنا، دوسروں کو بھی بخل پر آمادہ کرنا، اس لحاظ سے 4 ہو جائیں گے. اچھا تو کہنے لگے کہ رشتوں کو نہ نبھانے کے معاملے میں، رشتوں کی ناقدری کرنے کے معاملے میں یہ 4 نفس کی خرابی ہیں، 4 خرابیاں ہیں. جو رشتوں کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا، وہ ان 4 میں سے کسی نہ کسی جو ہے نا خرابی کے اندر مبتلا ہوگا، تو اس وجہ سے وہ دین کے اس فریضے میں پورا نہیں اتر رہا. اچھا تو وہ کیا خرابیاں کیا ہیں؟ مطلب ایک یہ ہے کہ اتراتا ہے، دوسرا یہ کہ فخر کرتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ بخل کرتا ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ وہ بخل کی تلقین بھی کرتا ہے. لیکن بعض اہل تفسیر نے یہ بھی کہا ہے کہ اصل بات جو ہے نا من کان مختالا فخورا پر یہ تو پوری ہو گئی ہے، صرف اترانا اور گھمنڈ کرنا اس پر پوری ہو گئی. وہ کہنے لگے کہ الذین یبخلون، یہ استئناف ہے. استئناف کا کہتے ہیں کہ ایک بات کو اثر نو شروع کرنا، یعنی پچھلے کے ساتھ اس کو معطوف نہ رکھنا، بلکہ یہ ہے کہ بالکل اثر نو اس کو کرنا. تو وہ کہہ رہے ہیں یہاں سے جو ہے نا اصل میں ایک اور خرابی کا یا ایک اور گناہ کا الگ سے ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے حوالے سے آگے آخر میں جو ہے نا رہا کہ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا. بہرحال چاہے وہ رائے آپ لے لیں یا یہ رائے لے لیں، تو اس میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ رشتوں پہ جب آپ پورا نہیں اترتے، اس میں ایک بہت بڑی چیز نا نخرہ ہے. یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ من کان مختالا، جو بندہ اتراتا ہے. یہ اترانا کیا ہے؟ نخرہ. آپ نے وہ دیکھا ہے؟ اور مطلب دوبارہ مطلب میں یہ عرض کروں گا، انشاءاللہ محسوس کرنے کی بات نہیں ہے، لیکن رشتوں کے معاملے میں ہم نے کہا کہ سب سے بڑا جو مؤثر ہوتا ہے وہ خواتین کا ہوتا ہے. گھروں کے رشتے بہت زیادہ خواتین پر منحصر ہوتے ہیں. اچھا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ مطلب ہے کہ میرا خیال ہے 1000 میں سے 999 کیس جو ہوتے ہیں وہ نخروں کے ہوتے ہیں.
مطلب ہے اپنے آپ کو کوئی شے سمجھنا. کیوں بھئی یہ درانیوں جٹھانیوں کے مسئلے، یہ بھابھیوں اور نندوں کے مسئلے، اچھا یہ ساس بہو کے مسئلے، یہ مطلب ہے باقی جو بھی آپ کہہ لیں اس کی وہ وجہ ہوگی. آخر میں جو ہوگا وہ ہے نخرہ، وہ ہے مطلب ہے دوسرے کو مطلب کمتر سے کسی بھی وجہ سے جی ہم اور وہ، ہم اور وہ. تو اس وجہ سبحان اللہ قرآن مجید نے جو پہلی نبض پہ ہاتھ رکھا اس خرابی کے حوالے سے وہ ہے اختیال. ہم نے پچھلی بار بھی جب وہ کیا تھا یہ مختالن، اس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے اترانا. اس کا جو مادہ کیا ہے، اصل کیا ہے، اختیال ہے. اب اختیال یہ خیلاء عربی میں بولتے ہیں تکبر کرنے والے کو. خیلاء وہ جو مشہور حدیث بھی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیکھتا بھی نہیں ہے جو اپنی چادر زمین پر گھسیٹتا ہے خیلاء، ایک تکبر کے طور پر. اور مطلب اپنی آپ کو کوئی شے سمجھنے کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا وہ رومنز کی پرانی پوشاک دیکھو زمین پر گھسیٹتے ہوئے ان کا وہ پیچھے وہ چلا آ رہا ہوتا ہے. پرانے عربوں میں بھی، ہمارے ہاں بھی چادرہ گھسیٹتا ہے بڑا جو ذمہ دار ہوتا ہے نا وڈیرا، وہ اپنا چادرہ جو ہے وہ زمین پر کھینچتا ہوا چلتا ہے. اس کو جو ہے نا وہ جر الذیل حدیث میں کہا گیا ہے کہ جر الذیلہ خیلاء، کہ وہ اپنا چادرہ یا اپنا جو ہے نا وہ کپڑا اپنی عبا زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے. ازراہ تکبر، میں کوئی شے ہوں. اچھا اس کے بارے میں بتایا کہ اس کو اللہ دیکھتا تک نہیں، دیکھنا تک ایسے شخص کو گوارا نہیں کرتا. بہت بڑی وعید ہے. یہ جو مطلب ہے کہ یہ کپڑا جو ہے نا وہ مطلب نیچے جانے کا اصل ریفرنس علماء کی ایک بڑی تعداد کے ہاں یہی ہے کہ وہ ازراہ اختیال، تو لفظ آتا ہے خیلاء، اترانا، اپنے آپ کو کوئی شے سمجھنا. اچھا تو رشتوں کے احترام نہ کرنا اور رشتوں میں پیار اور محبت نہ بھر سکنا، اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہوگی وہ ہے اترانا، وہ ہے نخرے، وہ ہے مطلب ہے کہ اپنے آپ کو کوئی اور شے سمجھنا اور دوسرے کو کوئی اور شے سمجھنا. اچھا اور مسجد سبحان اللہ انسان میں اتنی یہ گھٹیا صفت ہے، قرآن مجید نے بہت خاص مقامات پر نا اس برائی کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ علاج کیا ہے، اور بھی کئی سارے مقامات پر سخت جگہوں پر مختال کا اور فخور کا قرآن مجید نے مذمت کے ساتھ بیان کیا ہے. اچھا یہ ایسا انسان کے اندر آتی ہے، شیطان کی ایسی پٹی ہے کہ آپ مطلب یہ دیکھیے کہ چلیں کسی وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا رشتہ جو ہے نا وہ ہو گیا، آپ کسی اور قوم سے تھے، وہ کوئی کسی اور قوم سے ہے. اچھا اور چلیں جی قوموں کے مابین یہ ہوگا جی ہم کچھ اور ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں. بالکل غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، بہت برا ہے، کیونکہ کلکم لآدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے تھا، اور مٹی کی پتہ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک توقیر کر دی ہے، ورنہ اصل تو تم مٹی کی چیز ہو، تو بتانے کے لیے کہ تم بہت ہو. اور ایک جگہ بتایا کہ خلق من ماء مہین، ایک بہت ہی جو مطلب ہے طبیعت کو مطلب تکلیف دینے والا جو پانی ہے انسان جس سے پیدا ہوتا ہے، اس مہین پانی سے، اہانت والے پانی سے تم کو اس نے پیدا کیا ہے. اچھا یہ آپ کو جو ہے نا ایسی چیز بتانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں وہ بھی برا ہی ہے. آپ کسی قوم سے اور کسی اور قوم کے ساتھ آپ کی رشتہ داری ہوگی جی، ایک قوم پتہ نہیں جی اونچی ہوتی ہے دوسری قوم نیچی ہوتی ہے، وہ بھی غلط. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے چچا کی بیٹی ہو، تم ایک ہی دادا کی اولاد ہو. نہیں جناب ہم، آپ نے وہ دیکھا کتنے زیادہ 2 پیسے زیادہ آ گئے، ٹھیک ہے، کوئی شے آ گئی ہے، آپ کا 2 بچے پڑ گئے ہیں، وہ ایسے آسمان کو لگے ہوئے ہیں اپنے خون کو، اپنے رشتہ داروں کو. بھائی صاحب تمہارا دادا ایک تھا، ایک نطفے سے ہو، ایک سارا کچھ ہے، تو مطلب 2 دن نہیں ہوئے باہر کے ملک میں کہہ رہے ہیں کچھ اور ہو گیا جی، نخرہ آسمان پہ جاتے. رشتوں کے لیے زہر قاتل قرآن مجید جو سب سے پہلی بات کی ہے وہ ہے اختیار، وہ ہے خیلاء، وہ ہے اترانا، وہ ہے نخرے کرنا. اس ایک کا آپ علاج کر دیں تو انشاءاللہ یہ جتنے یہ ساسوں بہوؤں کے یہ گھر کے اور گھر کے اندر اللہ معاف کرے اکثر جو ہے نا جہنم بنتا ہے. اور قرآن مجید کا تو داخلہ ہی نہیں ہے نا یہاں پہ، خاص عورتوں کی زندگی میں قرآن مجید اللہ ماشاءاللہ
تو اب یہ قرآن مجید تو ہم نے رکھا ہوا کہ تراویح میں ہم نے بھگتانا ہے اس کو، اور کسی مرے ہوئے پہ ہم نے پڑھنا ہے، قل شریف میں ہے نا اس میں قرآن مجید پڑھنا ہے. تو قرآن مجید یہ تھوڑی ہے کہ گھروں کو مطلب اس طریقے سے ستھرا کرے گا، صاف کرے گا، اور ان رشتوں کے حوالے سے قرآن مجید ایک بہت اعلیٰ تہذیب کی پرورش کرے گا. یہ تو قرآن مجید کو ہم نے حیثیت نہیں دی ہوئی ہے. اچھا، تو ایک مطلب ہو گیا اترانے میں جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود سمجھتے ہیں. اچھا، فخور کا ہم نے ترجمہ کیا ہے گھمنڈ کرنا. گھمنڈ یہ ہوتا ہے کہ ایسا رویے جو پھر آپ لوگوں کو ظاہر بھی کرتے ہیں کہ میں تم سے اونچا ہوں، میں تم سے بڑا ہوں، تمہاری یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں نیچا پڑھوں، میں تمہارے ساتھ جو ہے نا بالکل ایک عاجزی کے ساتھ پیش آؤں. کیونکہ سارے لوگ کو بھوکے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ ان کو جو ہے نا وہ پیسے دیں، ان کو وہ دیں. الحمدللہ لوگ کرتے ہیں، لوگ بھی کھاتے پیتے ہی ہوتے ہیں. اصل چیز ہوتی ہے کہ لوگ رشتوں میں لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو عزت دیں. ایسا ہی ہے نا، رشتوں میں لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو جو ہے نا وہ پیار دیں. اچھا، ہو سکتا ہے یہ کھاتے پیتے لوگ، ہو سکتا ہے مطلب خاص موقعوں پر مہنگے تحفے تحائف بھی دیں، شادی ہوئی ہے جو پتہ نہیں کیا دے کر آئیں گے، اور اس کے دینے میں بھی اگلے جو ہے نا آیت آ رہی ہے کہ جب دیتے ہیں البتہ تو وہ بھی پھر جو ہے نا وہ دکھاوا ہوتا ہے اور ریاکاری ہوتی ہے. قرآن مجید نے کسی بات کا علاج کرنے سے چھوڑا کب ہے، سبحان اللہ. وہ مگر وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. تو یہ ہے، تو اترانا وہ ہوتا ہے کہ جو آپ فی نفسی اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، اور فخوراً کیا ہے جب آپ ایسے رویوں کا اظہار کرتے ہیں جن کے اندر آپ یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں اونچا ہوں اور تم نیچے ہو. اچھا، اس کے بعد بخل کی مذمت آئی ہے. یہ جان لیجئے کہ ہمارے جتنے ائمہ سنت ہیں ان کے ہاں جو نفس کی خرابیوں کے بڑے جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک بخل ہے. اتنی مذمت ہوئی ہے صحابہ کے ہاں بخل کی، سلف کے ہاں، علماء قلوب کے ہاں، علماء زہد کے ہاں، علماء تربیت کے ہاں. بے حد و حساب کے بخل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. اچھا، اپنے جو ہے نا وہ مٹھی کو کھولنا اور اپنے دل کو جو ہے نا وہ مال کی محبت سے بچانا. اچھا، یہ بخل کا مطلب ظاہر ہے کہ آپ کے پاس ہے ہی بہت تھوڑا، ٹھیک ہے، بہت کم ہے، مشکل سے گزارا ہوتا ہے. اب صاف سی بات ہے کہ آپ کہاں لوگوں کو دیتے پھریں گے، خرچ کرتے پھریں گے. اس چیز کا نام بخل نہیں. آپ کا ہاتھ تنگ ہے تو آپ مطلب نہیں دیتے، لیکن اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ اہل علم نے کہا کہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بخل کی صفت سے بچانے کے لیے یہ تو کر سکتے ہیں آپ کبھی 1 روپیہ دے دیں، 8 آنے دے دیں، 4 آنے دے دیں. اچھا، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لو. ریفرنس دیکھیں کتنا بڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار، دوزخ سے بچنے کی کوئی صورت پیدا کرو، ولو بشق تمرۃ، اگرچہ کھجور کی ایک پھاڑی کیوں. کھجور کتنی بڑی ہوتی ہے بائی دا وے، کھجور کتنی بڑی ہوتی ہے، کھجور کی بھی ایک پھاڑی، شق تمرہ، کھجور کی ایک پھاڑی کتنی سی ہے. اچھا، کون ہے جو کھجور کی ایک پھاڑی نہ دے سکتا ہو؟ کھجور نہیں دے سکتے بھائی، کھجور کی ایک پھاڑی. اچھا، یہ بھی کسی دے دو، کسی بچے کے منہ میں ڈال دو، کسی کو پیش کر دو. کہا کہ اس سے، اور ریفرنس بڑا یہ ہے کہ دوزخ سے بچ گئے. سبحان اللہ. یعنی بخل سے نکلنا دوزخ کے ایک بہت بڑے راستے سے نکلنا ہے، بچنا ہے، بہت بڑا وہ ہے، کیونکہ نفس کی خصلت. تو بخل میں یہ نہیں ہے کہ آپ کا ہاتھ تنگ ہے اور اس چیز کا نام بخل ہے. اس چیز کا نام بخل کیوں ہوگا؟ بہت جو امیر ہوتے ہیں حد درجے کے بخیل ہوتے ہیں. کم غریب لوگ کم بخیل ہوتے ہیں. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی غریب آدمی جو ہوتا ہے نا وہ بیچارہ تنگ دست ہوتا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہ بخیل ہوتا ہے. اتنا اللہ نے دیا ہوا ہے، مگر یہ ہے کہ خیر کے اتنے مقاصد اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، مگر کمال ہے کہ وہ قربانی دے اپنا، وہ جو اس کو مال جو اس کو محبوب ہے نکال کر وہ پیش کرے. تو اس وجہ سے بخل اصل میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ہے اور کافی ہے، اس کے باوجود آپ اعلیٰ مقاصد کے لیے یہ اپنا جو ہے نا وہ دل کو جو ہے نا تھوڑا سا تکلیف دے کے اس سے مال نکال کر دینے کے روادار نہیں ہیں. کیونکہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال کی محبت جو ہے بہت زیادہ ہے. یہ بہت بڑا وصف ہے اہل جاہلیت کا.
اللہ تعالیٰ کو نہ جاننے والوں کا، اللہ تعالیٰ سے غافل لوگوں کا ایک بہت بڑا یہ ہے، آپ کو پتہ ہے اس وقت کی پوری جو تہذیب ہے وہ مال کی محبت پر کھڑی ہے، آپ کو اندازہ ہے۔ اس لحاظ سے آج کل ایک لفظ چلا جی میٹیریلزم، مادیت کا صحیح طریقے سے ابطال ہے یہ آیت الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، کہ جو خود بخیل ہوتے ہیں۔ تو جتنا آپ کھاتے پیتے ہیں اتنا زیادہ آپ کو ڈرنا ہے کہ آپ بخیل ہوں گے، جتنا زیادہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اتنا زیادہ آپ کو ڈرنا ہے اس بات سے کہ آپ بخیل نہ ہوں، کیونکہ خیر کے مقاصد اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان پر پیسہ مال دیا جائے تاکہ اسلام ترقی کرے، تاکہ خیر کے مقاصد خوب پنپیں اور شیطان کے جو راستے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تنگ ہو جائیں، اس چیز کے لیے مال چاہیے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ وہ باقاعدہ لوگوں کو اس بات کی تبلیغ کرتے پھرتے ہیں بخل کی۔ اچھا، اس کا ریفرنس کیا ہے؟ اہل تفسیر نے بھی یہ باتیں ذکر کی ہیں۔ اچھا، ویسے تو یہ ہے کہ سورۃ المنافقون میں یہ آتا ہے کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہ جو منافقین ہیں یہ کہتے ہیں یہ جو اللہ کے رسول کے پاس آئے ہوئے ہیں نا اور روز آ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ مدینہ ادھر سے لوگ جو ہے نا کم ہی کوئی دن ہوتا ہوگا جو کچھ لوگ دین اسلام کے لیے اپنا قوم قبیلہ وطن چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جاتے ہوں۔ لفظی ان کے ہاں یہ چلتا تھا کہ ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر گیا ہے۔ یہ ایمان کا ایک باقاعدہ عمل تھا کہ وہ صرف شرک کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ شرک کی دنیا کو بھی چھوڑنا ہے۔ اب یہ تو ایک الگ سے مبحث ہے دین اسلام کا، بہت تھوڑے میں لگے شرک کو نہیں چھوڑنا، شرک کے پوری دنیا کو چھوڑنا ہے اور توحید والی دنیا کے ساتھ جا کر اس کا حصہ بننا ہے۔ اچھا، یہ جو فریضہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کے ساتھ ہی مطلب شروع ہو گیا تھا اور اسے لوگ آ رہے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جس انداز سے لوگوں کا تھا تو لوگ وہ بالکل خالی ہاتھ ہو کر آتے تھے، خالی ہاتھ ہو کر بھی نکلنے دیں تو بہت بڑی بات ہوتی تھی، بہت سارے تو بیچارے نکل بھی نہیں سکتے تھے۔ تو اس حالت میں بے خانما ہو کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور صرف ایمان کے لیے آتے ہیں، اب ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے لیے اپنا دل بھی بچھاتے تھے، اور یہاں اگرچہ ہمارے موضوع سے متعلق بات نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کے یہ مقامات سمجھنے کے لیے آپ کو سیرت پڑھنا ضروری ہے، ورنہ آپ کو نا یہ تصویر نہیں ملے گی جس تصویر کے اوپر قرآن مجید کی ان آیات نے احکام دے رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اور سیرت کے حوالے سے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے ذرائع آمدن بہت اچھے تھے، یہ اکثر لوگ اس بات کو نظر انداز کر جاتے ہیں، وہ تڑکا لگانا چاہ رہے ہوتے ہیں ایک خاص انداز کے زہد کا۔ اچھا، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ہی نہیں، تو ایسا نہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے ذرائع آمدن ٹھیک ٹھاک تھے۔ امام ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہوا ہے اور جگہوں پہ بھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بکریاں آپ 100 سے بڑھنے نہیں دیتے تھے، بکریاں رکھی ہوئی تھیں، چرواہا تھا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ 100 سے زیادہ ہوتی تو آپ ذبح کر لیتے، 100 سے بڑھنے بھی نہیں دیتے تھے اور گھٹتی بھی نہیں تھی۔ آپ کو کہتا 100 بکری اگر کسی کی ہو تو اتنا خالی تو وہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آتا ہے حدیث میں وہ جو مشہور حدیث ہے جس میں وہ جو سورۃ مائدہ میں واقع آتا ہے کہ وہ قبیلہ عرینہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ چرائے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کا جو چرواہا تھا اس کو انہوں نے قتل کیا، اس کو قتل کیا۔ وہ کہانی یہ ہے کہ وہ باہر سے آئے تھے اور ان کو نا مدینے کی آب و ہوا بہت ناموافق رہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جو اونٹوں کے وہ ہے نا کیا کہنا چاہیے مطلب جہاں اونٹ رہتے ہیں اونٹوں کے باڑے میں رہو اور ان کے پیشاب اور ان کے دودھ جو ہے نا وہ استعمال کرو، تو جس سے وہ ٹھیک ہو گئے۔ اچھا، وہ ایسے مطلب ان کو شیطان نے تنگ کیا کہ وہ جب ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے اس اونٹوں کے چرواہے کو قتل کیا اور اونٹ لے کے بھاگ گئے، اور تو اس پہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ جوڑائے، وہ صحابی کا نام مجھے بھول رہا ہے، اس کے لیے خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی کہ اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مطلب دوڑنے جو ہے نا وہ طاقت دے،
تو کہتے ہیں کہ وہ گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتا ہے، سلمہ ابن الاکوع، مجھے یاد آ گیا، تو وہ پیچھے بھاگتا گیا ان کے اور تیر چلاتا گیا یہاں تک کہ ایک ہی بندے نے ان ساروں کو قابو کر لیا۔ اچھا، بعد میں ان کی سزائیں بھی آتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اونٹ ہیں کہ ان کے لیے ایک چرواہا رکھا جاتا ہے، تو یہ خالی نہیں ہے۔ ہماری بات کہیں اور کو جا رہی ہے، لیکن میں ایک پوائنٹ اصل میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تنگ نہیں تھا۔ اس کے باوجود آپ یہ واقعات سنتے ہیں، سیرت میں پڑھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک چاند پورے کا پورا گزر گیا اور ہمارے گھر میں کچھ نہیں پکا، چولہا جلنے کی نوبت نہیں، دوسرا چاند چڑھ گیا اور کچھ پکنے کی نوبت نہیں، تیسرا چاند چڑھایا اور کچھ پکنے کی نوبت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا جی گزر بسر کس چیز پہ ہوتی تھی؟ کہنے لگے دو کالی چیزوں پہ، علی الاسودین۔ کالی چیزوں سے مراد ہے ایک کھجور اور ایک پانی۔ یہ کسی میٹل کے برتن میں آپ نے پانی ڈالا ہوا نا تو وہ ایسا لگتا ہے، تو اس وجہ سے پانی کو بھی کالا کہا۔ تو کھجور کا رنگ بھی ذرا گہرا سا ہوتا ہے، تو اس کو کہ دو کالی چیزوں پہ ہمارا گزارا، مطلب 3 مہینے کھجور پانی کھایا اور گزارا کیا۔ تو مطلب کیا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تنگ نہیں تھا، دل کھلا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے کیونکہ رسول اللہ کو تو روز لوگ آئے ہوتے ہیں، تو یہ وہ لیڈر تھوڑی ہے کہ جس کے گھر میں ماشاءاللہ عیاشیاں ہوتی ہیں اور قوم سے نعرے مروا رہے ہوتے ہیں، وہ مطلب خالی پیٹ۔ تو سب سے پہلے وہ بھوکا رہے گا، پھر کوئی اور بھوکا رہے گا، اور جب تک مدینے کا آخری بندہ نہیں کھاتا یہ لیڈر نہیں کھائے گا۔ یہ اسٹینڈرڈ ہمارے نبی نہ دیں تو پھر کون دیں؟ اچھا، اس وجہ سے آتا بہت تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن کیونکہ وہ تو یہ تھا اصل میں، تو یہ جو مضامین ہیں نا، ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی وہ سیرت کی بیان کردہ وہ فضائیں بھی آپ کو سامنے لانی ہیں۔ اچھا، اور بائی دا وے یہ جہاں یہ ساری آیتیں اتری ہیں نا، قرابت دار، وہ جو قرابت دار تھے نا، یہ اب ایک الگ بات ہے کہ جن لوگوں پر قرآن سب سے پہلے اتر رہا ہے اور سب سے پہلے جن کو یہ آیات مخاطب کر رہی ہیں وہ لوگ ہیں کہ جن کو وہ قرابت دار کہتے ہیں نا، تو یہ قرابت دار بیک وقت مہاجرین و انصار بھی ہیں۔ یہ یا تو ہجرتیں کر کے آئے ہوئے ہیں یا پھر ہجرتیں کر کے آنے والوں کے لیے اپنے گھر کھول کے بیٹھے ہیں، اور روزانہ ان پر جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ اپنا دل نچھاور کر رہے ہیں۔ اچھا، تو اگر وہ یتامہ ہیں تو بہت اوقات وہ شہیدوں کے بچے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں، تو وہ یہ ہیں۔ یہ وہ مساکین ہیں جن میں سے بہت سارے وہ ہیں جو بے خانما ہو کر یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا مساکین کا ریفرنس بھی ایک بالکل ایک ایبسولوٹ مساکین والا نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایبسولوٹ ریفرنس نہیں ہو سکتا، مسکین کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو اصل کیفیت اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو مساکین بھی یہ وہ مساکین ہیں جو دین کے لیے بے گھر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان میں سے وہ جو ذو القربہ ہیں وہ بھی سارے کے سارے وہی ہیں، جو پڑوسی ہیں وہ بھی سارے کے، یہ سارا ایمان والا معاشرہ ہے۔ یہ کہانی بالعموم ہمارے اس بیان تفسیر میں گول ہو جاتی ہے کہ اصل میں ایک وہ رشتے ہیں جو سارے کے سارے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو دے چکے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے ان رشتوں کو نبھانا تو اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو یہاں پر ہیں وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، یہ لوگوں کو جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آ رہے ہیں، وہ اب دوبارہ میں وہ سورۃ المنافقون کی وہ آیت پڑھ دوں کہ ہم الذین یقولون، یہ ہیں وہ لوگ جو جا کر کہتے ہیں لوگوں کو لا تنفقوا، مت خرچے کرو، علی من عند رسول اللہ، ان لوگوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ اپنے گھر چھوڑ کر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ادھر ادھر سے آ کر نقل مکانی کر کے، ان پر مال مت لٹاؤ، حتیٰ ینفضوا، جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہ دیں۔ بھئی یہاں پر تو کچھ ملتا ہی نہیں کھانے کو، اتنے تنگ ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ جائیں، کیونکہ وہ آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے نا وہ ہیبلیٹیٹ کرواتے ہیں، ان کا مطلب ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، ان کو تجارت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ان کا ذریعہ آمدن ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے سارے مددگار ملے۔ روز مدینے میں جو آ رہے ہیں جی ہجرت کر کے، بھلا ہجرت کر کے کیوں آ رہے ہیں؟ اس وجہ سے ایسی تھوڑی کہ ہجرت کر کے انہوں نے یہاں پہ وہ امیگریشن ٹائپ ہے کوئی، یہاں مدینے میں جو ہے نا انہوں نے سکونت اختیار کرنی ہے، غلط بات ہے یہ تو ساری کہانی۔ اور آنا ہے ہجرت کر کے مدینے اس لیے کہ رسول اللہ کو تلواروں کی ضرورت ہے، ایک ایک بازو چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باطل کو توڑنے والا۔ تو یہ ہجرت خالی ہجرت تھوڑی ہے اس معنی میں، امیگریشن کے معنی میں،
یہ تو وہ ہے کہ وہ گئے ہی اس لیے کہ رسول اللہ اکیلے ہیں۔ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ساتھ جنگ چھیڑ لی ہے شرک اور توحید کی، ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، میں بیٹھا کیسے رہوں، میں جاؤں گا، رسول اللہ کا دستوں بازو بنوں گا، کہانی تو اصل میں یہ ہے۔ اچھا، اب یہ جیسے جیسے یہ مدینے میں امپاور ہوتے جائیں گے، ان کے ٹھکانے بنتے جائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو طاقت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ خبیث ہیں منافقین، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ اس طریقے سے لوگ یہاں پر آئے اور یہاں پر یہ امپاور ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو طاقت بنتی جائے گی۔ تو بے وقوف ہو جو ایسے خرچے کر کے ان لوگوں کو مضبوط کرتے ہو، اس سے یہ باہر سے آیا ہوا یہ یہاں پر جو ہے نا تکڑا ہو رہا ہے، طاقتور ہو رہا ہے، تو اس کو جو ہے نا سنگل آؤٹ کرو، لوگ چھوڑ کر اس کو چلے جائیں۔ اس وجہ سے کہ یہ کہانی کیسے ہوگی، تم ایسے کرو کہ ان پر خرچے مت کرو، ان کو جو ہے نا وہ کرو۔ تو اس وجہ سے یہ جو بخل کی جو تبلیغ تھی، اہل تفسیر نے کہا ایک تو منافقین بہت زیادہ کر رہے تھے، لوگوں کو باقاعدہ روکتے تھے کہ یہ روز جو قافلے آئے ہوتے ہیں یہاں پر مہاجرین کے، مطلب ان پر خرچے مت کرو۔ اچھا، دوسرا اہل تفسیر نے یہاں پر یہ بھی ذکر کیا کہ باقاعدہ یہ نا جو یثرب کے لوگ تھے، مدینہ کا پرانا نام یثرب ہے، تو یثرب کے جو لوگ تھے ان کے پرانے جو ہے نا وہ رہن سہن اور گپ شپ تھی یہودیوں کے ساتھ۔ یہ بنو قریظہ کے، بنو قینقاع وغیرہ، یہ جو یہودیوں کے تھے، تاکہ کچھ فاصلے پر یہ خیبر وغیرہ میں یہاں پر بھی ان کا آنا جانا تھا۔ اچھا، ان کے چودھری وڈیرے یہ آپس میں ملتے جلتے تھے، تو کہتے ہیں کہ ان کے جو پرانے یارانے تھے، ظاہر ہے میل ملاقات تو تھی، تو جب بھی وہ آتے تھے وہ کہتے تھے کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو، اتنا تم جو ہے نا وہ اپنے کھیتوں میں سے، اپنی آمدنیوں میں سے ان مہاجرین کے لیے اتنا نکالتے ہو، چھوڑو پرے اللہ کے بندو، اپنا بھی تو خیال کرو۔ اور آپ کو اتنا زیادہ ایک اچھا ہوتا ہے نا جب آپ کو یہ اکنامکس کے یہ جو درس ہے وہ دیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا جی اپنی ضرورتیں پوری، اکنامکس کی جتنی تعلیم ہے اس وقت جس کو ہم علم اکنامکس کہتے ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ خود غرضی کی تعلیم ہے۔ یہ بالکل ہمارے علماء عقیدہ نے باقاعدہ کہا کہ اس وقت جو معاشیات کا علم ہے بنیادی طور پر خود غرضی کا علم ہے، یعنی اپنی ذات کی تسکین کروانا مال کے ذریعے۔ یہ جو ہے نا برائی کے جو بڑی جڑیں ہیں ان میں سے ایک ہے حب المال، مال کی محبت، حتیٰ کہ مال کی پھر تعظیم۔ اور یہاں پر یہ باقاعدہ یہ علم ہونا ہم کو ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی آدمی پیسے کی پوجا کرتا ہے، پوجا فرمایا باقاعدہ، یہ مبالغہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعس عبد الدینار، تعس عبد الدرہم، تعس عبد القطیفۃ والخمیصہ، برباد ہوا درہم کا بندہ، درہم کا پجاری، برباد ہوا دینار کا پجاری۔ درہم کسے کہتے تھے؟ چاندی کے سکوں کو۔ دینار کسے کہتے تھے؟ سونے کے سکوں کو، جس کو طلائی سکے کہتے ہیں، اشرفیاں جس کو ہم کہتے ہیں، اشرفیوں کا پجاری۔ تعس عبد القطیفہ، یہ بہت اعلیٰ پوشاک کی دو قسمیں تھے، القطیفہ والخمیصہ، تو اعلیٰ پوشاکوں کا پجاری، یہ کڑکتے جو کپڑے جو ہے نا مایا والے، ان پر مرتا ہے، ان پر اس کی جان جاتی ہے، ایسا جو ہے نا ان کے لیے وہ ہوتا ہے، اس سے اونچی کوئی شے اس کے لیے زندگی میں ہے نہیں۔ اعلیٰ پوشاکیں، اونچی گاڑیاں، اچھے بنگلے، یہ جو لائف سٹائل ہے یہ باقاعدہ دور حاضر کی جاہلیت نے اس کو ایک بہت بڑا بت بنا کر دلوں کے اندر بٹھایا ہے، کیونکہ اس کے پاس ہے یہی دنیا ہے۔ اچھا، اس وجہ سے بنیادی طور پر جو حب المال ہے، مال پر مرنا، اور وہ بھی اس درجے میں کہ مال کی پوجا کرنے تک آپ چلے جاتے ہیں، اس کے ڈانڈے اصل میں کہاں ملتے ہیں؟ اصل میں یہ ہے کہ کسی آخرت نام کے جہان کا سرے سے تصور نہیں بلکہ اس کا انکار ہے۔ تو حب المال بنیادی طور پر آخرت کے انکار کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، یا اس کے جو عملی اظہار ہیں ان میں سے ایک اظہار ہے حب المال۔ اس وجہ سے اس مال کی محبت کو کھرچ کے دین نکالتا ہے، بار بار نکالتا ہے کہ اس مال کی محبت مت کرو، کیونکہ دراصل دنیا پرستی اور اسی دنیا کو سب کچھ جاننا جو کہ جاہلیت کی اصل ہے، نبوتوں کے ساتھ متصادم جو دعوتیں تہذیبیں رہی ہیں
ان کا ایک بہت بڑا وہ ہے کہ جی آخرت کا، اگلے کسی جہان کا انکار کرنا. تو جب اگلے جہان کا انکار ہوگا تو مال لٹایا، اگلے جہان کا اقرار ہوگا تو مال لٹایا جائے گا، اور جب اگلے جہان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تو یہاں مالوں کی پوجا ہو جائے گی اور دولت کی پرستش ہو جائے گی. تو یہ جو ہے نا حب المال پوجا تک چلا جاتا ہے، اور بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو اس کی مذمت کرتی ہیں. اور اس کا ایک تو عمومی ریفرنس ہے، وہ یہی ہے کہ دین کے جو مقرر کیے ہوئے رشتے ہیں ان کا پاس کیا جائے، اور اگر اس میں ایک بہت بڑا حصہ مال دینے کا ہے تو وہ کیا جائے. تب اس وجہ سے یہاں پر بخل کی شدید مذمت ہوئی ہے. لیکن اس کا ایک جو خصوصی ریفرنس ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو قرآن مجید میں یہ سارے رشتے ان کا بیان ہوا ہے، دراصل یہ اس معاشرے کے اندر رشتے ہیں جو سارے کا سارا دین پر قائم ہے، ایمان پر کھڑا ہے. یہ رشتے صرف رشتے نہیں ہیں بلکہ یہ ایمان سے بھی جڑے ہوئے رشتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ ان کی حرمت دو چند ہو جاتی ہے، اور ان کے حق میں جو بخل ہے اس کی بھی مذمت پھر دو چند ہو جاتی ہے. اچھا، ایک تو یہ ہے وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دے رکھا ہے وہ جو اپنا فضل وہ اس کو چھپا کر رکھتے ہیں. ظاہر ہے بخل کے ساتھ یہ بات جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. اس کی تفسیر میں اہل علم نے ایک تو مال کا بخل ذکر کیا ہے، پھر ایک وہ یہودیوں کا وہ کیا ہے، کیونکہ اصل ان کا کتمان جو وہ کرتے تھے وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بہت ساری دین کی باتیں دی ہوئی تھیں جن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے میں لوگوں کو ایک رہنمائی ملتی ہے. وہ باتیں کیونکہ تورات میں تھیں تو وہ لوگ اس کو چھپاتے تھے. تو اس کے حوالے سے قرآن مجید نے بہت بار یہ کہا کہ یہ چھپاتے ہیں اس فضل کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے. تو کہتے ہیں ایک دین کا بخل ہے اور پھر ایک مال کا بخل ہے. اور یہ جو کیفیتیں ہیں اچھا، اس کے ساتھ پھر جو بات ہے دیکھیں، وہ بخل کا ذکر کرنے کے بعد بخل بھی کرتے ہیں اور بخل کی تاکیدیں اور تلقینیں بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود خرچ بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھو والذین ينفقون اموالهم، اچھا یعنی وہ لوگ اچھا جب مال خرچ کریں گے ہی مطلب کسی نہ کسی وقت کرتے بھی ہیں. اچھا بعض اوقات دکھاوے بہت جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے خود مادیت پرستی جو ہے میٹیریلزم، یہ بھی کسی وقت آپ سے تقاضا کرتی ہے کہ آپ مال لگائیں. اچھا تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس میں نا پھر یہ ریاکاری ہوتی ہے. تو اگر کبھی خرچ کریں گے تو اس میں دکھاوا ہوگا. حالانکہ نفس کو جو بلندی پہ پہنچنا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی یہ سارا کچھ کرے اور اس سے واحد مقصد اللہ کو پانا ہو. ٹھیک ہے، اللہ کو پانا ہے، کچھ پیش کرو، پیش کیا ہے، اس کے بندوں کو دو، اس کے بندے بھوکے مر رہے ہیں، کھلاؤ ان کو. اچھا اور اس میں وہ جی دکھاوا اور اس میں واہ نہیں، اس میں اس کے بندوں کو کھلاؤ اس لیے کہ وہ خوش ہو جائے. اچھا وہ مقصد وہ آپ نے کام کر بھی دیا، بندوں کو کھلا بھی دیا، لیکن وہ خوش نہ ہو سکا کیونکہ اس کو جو ہے نا آپ کی وہ ادا اس کو پسند نہیں آئی، تو بھی وہ مقصد پورا نہ ہوا. تو کہتے ہیں یہ مادہ پرستوں کا پھر جو ایک وصف بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب خرچ کریں گے تو البتہ پھر وہ واہ کے لیے کریں گے، واہ کے لیے اور نمائش کے لیے خرچ کریں گے. ہم نے وہ دیکھا ہوا ہے یہ یعنی جب تک کیمرہ نہ ہو اس وقت تک ڈونیشن نہیں دی جاتے. یہ جو صلاح افزل خان فلانا بہت بڑے باری چیک بھی دیتے ہیں اور اس کے بھی بڑے بل وہ فائدے لیتے ہیں. بالعموم مطلب ہے یہ کیپٹلسٹ جو ہے نا یہ ڈونیشنز بھی دیتا ہے اور یہ خیرات بھی کرتا ہے، لیکن اس سے بھی بہت جو ہے نا وہ اپنے حساب کتاب ہی پورے کرتا ہے اور بالآخر وہ کامیاب ہی رہتا ہے. کسی نہ کسی طریقے سے پے بیک وہ اپنے لیے کروا لیتا ہے. تو یہ خصلت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ آپ خرچ کریں تو پھر وہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے کریں. اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ ان کے سارے اگر وہ کبھی خرچہ کریں، مال لوٹائیں، تو اس میں اللہ اور یوم آخرت والا وہ تصور جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اہل علم نے کہا کہ اس سے مراد منافقین ہیں، کیونکہ وہی ہیں جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں.
کیونکہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد قریش ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ آیات جہاں پر آئی ہوئی ہیں یہاں سین کے اندر قریش اور مشرکین عرب نہیں ہیں، بلکہ اس میں جو ہے نا اللہ اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کا جو بیان ہے وہ منافقین ہی کے حوالے سے ہے۔ اور یہ کچھ ایسی صفات ہیں جن کے ہوتے ہوئے آدمی آخر شیطان کا ہمدم ہو جاتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے قرین، یہ قرین ہم اردو میں بھی بعض اوقات بولتے ہیں قرین قیاس۔ تو قرین کا مطلب ہوتا ہے جو زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ جڑ کر رہے، ٹھیک ہے، جتنا زیادہ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہو اس کو ہم قرین کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہر وقت شیطان اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ چھوڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی سورۃ قاف میں قرین کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو وہ شیاطین جو مسلسل انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اچھا، وقال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، تو قرین کا مطلب یہ تراجم میں اس کا ترجمہ رفیق کیا ہے، کسی نے اس کا ترجمہ دوست کیا ہے، لیکن اللہ عالم محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ اردو میں چلتا ہے نا ہمدم، یعنی ہر وقت جس کے ساتھ اس کا ٹائم گزر رہا ہو، اس کو ہمدم کا لفظ شاید بہت صحیح معنی ادا کرتا ہو لفظ قرین کا۔ تو ہوتے ہوتے نفس کو جو ہے نا گھٹیا پن کے جو ہے نا وہ عمل میں آگے بڑھتے بڑھتے ہو جاتا ہے کہ آخر انسان شیطان کا ہی ہمدم ہو جاتا ہے، یا شیطان انسان کا پورا ہمدم ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کے وہ سارے وہ احوال جو ہے نا وہ شیطان کے قربت میں گزرنے والے ہو جائیں تو پھر کیا ہی بری صحبت ہے اور کیا ہی برا ہمدم ہے کہ مطلب اصل تو یہ تھا کہ اس کے جو ہے نا یہ احوال اللہ تعالیٰ نے جو ملائکہ چھوڑے ہوئے ہیں جو اس کو خیر کا الہام کرتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ ان کی صحبت میں ہو اور ان کی صحبت کا اثر لے گے، مگر یہ شیطان کی صحبت کا اثر لیتا ہے اور اپنے نفس کو ایسے بہت گندے اور گھٹیا رویوں کے اندر ہی آگے بڑھاتا ہے۔ تو یہ ہے نفس کو درست کرنے کا ایک بہت بڑا میدان جو رشتوں اور قدروں کے حوالے سے قرآن مجید نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔